سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اور پھر کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ ابھی ایک کلپ سماعت کریں گے جو کہ انتہائی ہوشیار چلاک انسان مرزا انجینئر کا ہے، اس کی مکمل گفتگو سے 1-2 منٹ کا یہ کلپ کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس کی اس کی تمام گفتگو جو اس نے اس اتوار کو کی تھی، اس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ بھائی اس ملک کے اندر ہمارا سب سے پہلے ایمان ہے، پھر پاکستان ہے، پھر کوئی حکومت ہے۔ یہ اس کا باقاعدہ پوری تقریر کے اندر یہ نعرہ تھا۔ اس نے اس کو کئی دفعہ دہرایا اور لوگوں کو سمجھایا، اور بعد میں اس نے شروع میں ایک بات کہی جس کو وہ آگے چل کر بھول گیا، کیونکہ جو انسان جاہل ہوتا ہے، عقل سے پیدل ہوتا ہے اور چور ہوتا ہے، تو چور ہمیشہ اپنے پیچھے ایسے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے، ایسے آثار چھوڑتا ہے، اور وہ بھی چور جو کہ تیار شدہ چور ہوتا ہے، جو کہ پکا چور نہیں ہوتا۔ اختیار شدہ یعنی کہ بھی اس کو کچی عملی تعلیم جو ہے اس کو تھوڑی تھوڑی ملی ہوتی ہے، تو وہ جاتے جاتے اپنے پیچھے کچھ ایسے آثار چھوڑتا جاتا ہے جس سے یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ کچا چور ہے۔ اس نے اپنی مکمل تقریر کے اندر جس طریقے سے گفتگو کی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے ایک بہت اچھی بات کہی، اور ہم اس بات کے اوپر اس کو مبارکباد دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ تمہیں بہت مبارک ہو، اور تیرے ماننے والوں کو بھی انتہائی مبارک ہو کہ تم نے اپنے باباؤں کے بارے میں ہمیں اس ویڈیو کے اندر بتا دیا کہ تیرے حقیقی بابا کون ہے، تیرے حقیقی آقا و مولا کون ہے۔ اور تو نے شروع میں یہ بات کہی ہے، تو نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا یہ دونوں ملک جو ہیں یہ جنگ کر کے نہیں لیے گئے۔ یہ تو نے اپنی تقریر میں بات کہی، جو اس تاریخ کو میں نے تاریخ بھی جو ہے وہ تھمبنیل پر لگا دی ہے، وہ تاریخ کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کا جا کر وہ بیان سن سکتا ہے۔ اور یہ ایک باقاعدہ اس کی تقریر جو ہوتی ہے، یہ باقاعدہ ایک حکومتی نظریاتی کونسل کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ حکومت اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو تقریر ہے یہ لاکھوں، 2 لاکھ، 3 لاکھ اور 4 پتہ نہیں کتنے ویو لے رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی عوام اس کو سنتی ہے، اور باقاعدہ اس کو ٹی وی اینکرز بلاتے ہیں اور اپنے سٹیجوں پر اس کو بٹھاتے ہیں۔ تو اس نے جس طریقے سے اپنے باباؤں کو ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کے باباؤں کو آپ کے سامنے صاف کر کے پیش کریں، کیونکہ جو بندہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پر بکواست کرتا ہے، حضور داتا علی حجویری پر بکواست کرتا ہے، جو باتیں کتابوں میں آئیں اس کی عقل اس کو سمجھ نہ سکی یا اس کے مطابق وہ گستاخیاں بنتی ہیں، یہ ان کتابوں کی ان عبارات کا رد کرنے کی بجائے، یا جنہوں نے اس کو جمع کیا، جو ترتیب دے رہے ہیں، جن کے ہاتھوں سے اس وقت کتاب شائع ہو رہی ہے، ان کو کہنے کی بجائے یہ بندہ سیدھا چلا جاتا ہے جو آج سے 10 صدیوں کوئی پہلے وصال فرما گئے، کوئی 8 صدیاں پہلے وصال فرما گئے، کوئی 6، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 1، جو اس سے پہلے بزرگ اس دنیا سے جا چکے، یہ ان کو بکواسات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بابے اگر گناہ رکوا سکتے ہیں تو ان کو کہو کہ قبروں سے اٹھو، پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی گستاخیوں کو رکواؤ۔ اس کے الحمدللہ ہمارے پاس 101 جواب ہیں۔ اس کے لیے سب سے چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو پابند نہیں کیا، البتہ جو بندہ زندہ ہے وہ ان سے مدد حاصل کر سکتا ہے، اور ان کا مدد کرنا واجب اور لازم اور ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ان کی مرضی اور منشا، ان کی رضا پر ہے کہ وہ اگر اللہ چاہے تو ان کے ذریعے سے بندے کی مدد کروا دے، وگرنہ نہ کروائے۔ یہ کچھ آیات طیبات میرے سامنے کھلی ہیں، میں نے اس کے باباؤں کے خلاف کھول کر رکھی ہیں، تاکہ وہ جو انجینئر جس کی ہزاروں کروڑوں لوگ تقاریر سنتے ہیں، وہ میرا یہ چھوٹا سا کلپ سنے اور مجھے جواب دے اور بتائیں کہ انجینئر کے بابا جو ہیں وہ اچھے ہیں یا ہمارے بابا اچھے ہیں۔ ہمیں اس بات کا جواب چاہیے۔ دیکھیے انجینئر نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی ہندوستان پاکستان جو بنا ہے، انڈیا اور پاکستان بنا ہے، یہ جنگ کر کے نہیں لیا گیا۔ ہم نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ کو مبارک ہو آپ کے سچ بولنے پر۔ پھر اس نے کہا ہے کہ اس کو آزاد کرنے والا گریٹ برٹائن ہے۔ گریٹ برٹائن انگریزی میں یہ کلام کرتا ہے اس لیے کہ عام عوام کو معلوم نہ ہو سکے، اور اپنے پڑھے لکھے ہونے کا بڑا ثبوت پیش کرتا ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر جو بندہ یورپ کی تعلیم کو بولتا ہے، حالانکہ ان کا بچہ یہ بولتا ہے، ادھر جو 4 حرف اردو کے اور 2 حرف انگریزی کے ملا کر بولتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ذہن بھی یورپی ہو چکا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی پڑھا لکھا شخص ہے اور بڑا عقل مند ہے۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یہ چلاک، مکار، ہوشیار ایک لومڑی ہے جو تیرے ایمان کو سلب کیے جا رہی ہے، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلتا جا رہا۔ وہ اس طریقے سے تیرے اوپر وار کرتی ہے، ڈنگ لگاتی ہے کہ تیرا ایمان ختم ہو چکا، اور اب اس کی جگہ پر اس کا ڈنگ اثر کر چکا، اور اب تو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکا۔ اس نے یہ صف کہا، اس نے کہا بھائی ہندوستان، انڈیا اور پاکستان کو آزاد کرنے والا گریٹ برٹائن ہے۔ اب گریٹ برٹائن کیا چیز ہے؟
یہ عظیم انگریزوں کو کہا جاتا تھا، اس کا مطلب ہے عظیم برطانیہ، یعنی کہ بہت عزت والا لفظ ہے۔ انگریزوں نے خود اس لفظ، اس جملے کو ایجاد کیا، اسی جملے کو اس نے بولا۔ جب یہ بندہ غوث اعظم کے متعلق بولتا ہے، مختار کاکی کے متعلق بولتا ہے، داتا علی حجویری کے متعلق بولتا ہے، شیخ عثمان مروندی کے خلاف بولتا ہے، تو بکواسات کرتا ہے، ان کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ ان کے دھوبی کا واقعہ اگرچہ وہ من گھڑت ہی ہو تو وہ لکھنے والوں کی تردید کرنے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی جو تھا وہ جاہل تھا۔ یہ اس طرح کے الفاظ بزرگوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور جب بات آئی گریٹ برٹین کی، جب بات آئی یہود و نصارہ کی، جب بات آئی عیسائیوں کی، تو اس نے صاف صاف کہہ دیا، اس نے کہا گریٹ برٹین نے ہمیں آزادی دی ہے۔ اور یہ اس آزادی پر اتنا راضی ہوا کہ اس نے اپنی ساری تقریر کے اندر بار بار یہ کلمات دہرائے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ایمان ہے، پھر پاکستان ہے، پھر کوئی حکومت ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تیرا ایمان وہی ہے جو گریٹ برٹین نے تجھ کو دیا ہے؟ گریٹ برٹین نے تجھ کو عظیم امپائر روم، جو عظیم برطانیہ ہے، جو تیرے بقول عظیم برطانیہ ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے نا۔ ہمارے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کے بزرگوں کی محبت ہے، ہمارے اندر ایمان کی چاشنی ہے، تیرے اندر کفر بھرا ہے، پیسے کی ہوس اور لالچی کتا تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے تو ان کو گریٹ برٹین کہتا ہے۔ البتہ تو نے سچی بات کہی ہے کہ واقعتاً ہی انہوں نے تم کو آزاد کیا ہے، اور اس آزادی کو تم نے اپنے لیے خود مختاری سمجھا یا جو بھی سمجھا، اور تم اس آزادی پر اتنا راضی ہوئے کہ تم نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے ایمان پھر پاکستان، یعنی کہ تم نے پاکستان کے بچاؤ کی بات کی۔ میں اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں، بچاؤ کس طرح کیا جائے، کس طرح نہ کیا جائے، میں ان معاملات میں شامل نہیں ہوتا۔ مجھے صرف ایک بات سے غرض ہے کہ اس بندے نے جو سچی بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں گریٹ برٹین یعنی کہ برطانیہ نے آزاد کیا ہے۔ وہ کس نتیجے میں آزاد کیا؟ کہ وہ جنگ آزادی کے نتیجے میں، جو کہ ان کی تمام عالمی جنگ ہوئی تھی 1949 والی، اس کے نتیجے میں یہ 47 سے پیچھے جو چل رہی تھی جنگیں، جو پہلے عالمی جنگیں جو 2 ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں آزاد کیا۔ جس بھی نتیجے میں اس کو آزاد کیا، اس کو آزادی ملی، لیکن اس نے اس آزادی کو اپنے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس نے کہا پہلے ایمان پھر پاکستان۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں جو آزادی تجھے انہوں نے دی ہے وہ تو قرآن تسلیم نہیں کرتا، اور جو بندہ ان کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے قرآن اسے مرتد اور کافر کہتا ہے۔ میں قرآن مجید کی اس پر کئی آیات پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر صرف یہ آیت پیش کرتا ہوں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جو طاغوت کا منکر ہو اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط قرے کو تھام لیا، لا انفصام لا، ایسا مضبوط قرا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ گریٹ برٹین کا انکار فرض ہے، اس کی آزادی کا انکار فرض ہے، اور یہ کہ جو تم نے بات کہی ہے کہ اس کی آزادی کو ہم آزادی تسلیم کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کی آزادی نہیں ہے بلکہ اس کے طاغوت کا انکار کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو پھر تم نے پہلے ایمان پھر پاکستان کا یہ جو نعرہ لگایا ہے، اس کو ہماری عقل اور قرآن کے مطابق یہ تمہارا نعرہ پورا اترتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری آیت میں فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اے محبوب کیا وہ لوگ نہیں تم دیکھ رہے جو لوگ جن کو کتاب کا حصہ تو ملا لیکن وہ اللہ پر کیسے ایمان لاتے ہیں؟ وہ پہلے طاغوت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس بندے نے بھی یہی معاملہ کیا، جو آزادی گریٹ برٹین نے دی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پہلے ایمان پھر پاکستان۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ میں پاکستان بننے سے پہلے ہمارے خاندان ادھر کے ہی رہنے والے ہیں، ہم اپنی سرزمین پر راضی ہیں، لیکن یہ بات جو اس نے کہی گریٹ برٹین کی عزت کے طور پر کہ اس کو ہم یہاں پر رد کرتے ہیں کہ ہم اس کی آزادی کو آزادی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے آج بھی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ گریٹ برٹین کو بھی ماننا، اس کی عزت و توقیر بھی کرنا، اس کو اپنا بابا سمجھنا، پھر اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہرگز یہ زیادہ راہ پر نہیں ہے۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ اگلی آیت طیبہ میں دیکھیے
اللہ تعالیٰ فرماتا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا یعنی قرآن پر اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنج بنائیں. شیطان کو کیا بنائیں؟ اپنا پنج بنائیں. اب یہ اقوام متحدہ کو ماننا یا یورپی قوانین کو چلانا، جس کو یہ بندہ اکثر اپنی تقاریر میں کہتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ نظام و قوانین تو ان کا چل رہا. اللہ فرماتا ہے پھر شیطان کو اپنا پنج بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے. اللہ فرماتا ہے حکم مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ اصلاً مانے ہی نہ ان باباؤں کو جس کو یہ مانتا ہے، جن کی یہ تعریف و توصیف کرتا ہے اپنی تقریروں میں، کبھی امریکہ کی، کبھی برطانیہ کی، کبھی کس کی. اس نے بتا دیا کہ میرے حقیقی بابا جد امجد گریٹ برٹائن ہے، جس کے بارے میں اس نے بار بار بیان کیا. ہم نے قرآن مجید کی آیات سے اس کا بھرپور رد کیا ہے. اگر میں اس پر کلام کروں تو یہ کلام بہت آگے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے. سامعین، اس آیت طیبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا اسم استعمال فرمایا ہے. طاغوت کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والا، یا کچھ احکام کو مان لینے والا اللہ کے، اور کئی احکام شیطان کے ماننے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے. ان آیات طیبات نے یہ واضح کیا کہ گریٹ برٹائن کی آزادی نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقی غلامی ہے. آج بھی ہم ان کی غلامی میں جی رہے ہیں، کل بھی ان کی غلامی میں تھے. جب تک یہ ملا ملوانے جو کہ بڑے ہی مضبوط طریقے سے یورپ کے تیار کرتا ہے، جب تک یہ نیست و نابود نہ ہوں گے تب تک قوم کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتی. انہوں نے ان لوگوں کو اربوں خربوں جو روپیہ دیا ہوا ہے صرف فقط اسی لیے دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے نظریات کو ختم کیا جائے اور مٹی کی محبت ان کے دل میں ڈال کر اسلام قرآن کی محبت نکال دی جائے، یا ان کو مٹی کی محبت کے ساتھ اس طرح ملیا میٹ کیا جائے، اس طرح ملا دیا جائے کہ انسان ایمان اور مٹی کی محبت دونوں کو برابر تسلیم کرے. آج کی نشست میں اتنا ہی کافی ہے، وگرنہ اس بندے کے پول کھولنے کے لیے ناچیز کے پاس اتنا علم ہے کہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے. برٹن نے ہمیں آزادی دی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد حادثاتی طور پر، چونکہ ہٹلر کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گئے تھے. ہٹلر جنگ ہار گیا لیکن ان کا بھی کچھ نہیں بچا. ان کو مجبوراً پھر گاندھی صاحب کی پولیٹیکل سٹرگل اور محمد علی جناح کی پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے ہمیں آزادی دینی پڑی. ظاہر ہے ہم نے جنگ سے یہ 2 ملک حاصل نہیں کیے، بھارت اور پاکستان. یہ پولیٹیکل سٹرگل کے بعد آزاد ہوئے. تو اس وقت گریٹ برٹن نے 2 ملک بنائے تھے، اور جو یہ باقی ریاستیں تھیں نا انڈیپینڈنٹ، ان کو بھی پابند کیا تھا کہ آپ نے انہی 2 ملکوں میں سے کسی ملک کو چوز کرنا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی پہلے ہم انڈیپینڈنٹ ریاست تھے تو ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، یا بیچ میں